الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم ہجرت کے تیسرے سال کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو بیان کر رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑا جو واقعہ پیش آیا وہ غزوہ احد تھا. تو غزوہ احد کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم کچھ کفار کی تیاری کے بارے میں بیان کر چکے ہیں. آج بھی انشاءاللہ العزیز مزید اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لشکر کفار جو ہے، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ وہ مکہ مکرمہ سے نکل چکا تھا. اور میں نے ابو عامر فاسق کے بارے میں بھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے دعائیں ضرور فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کہ الہی اس دشمن حق کو اپنے وطن سے دور، تنہائی اور بے کسی کی موت دے. لہذا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق کے لیے دعائیں ضرور فرمائی تھی، تو وہ لفظ بہ لفظ ویسے ہی پوری ہوئی جیسے سرکار نے فرمایا تھا. اب کفار کا 3000 کا لشکر، اور میں اس کی بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کر چکا ہوں کہ وہ کس حال میں تھے.
مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ جب یہ لوگ ابوا نامی بستی کے پاس پہنچے تو ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی اس نے اس کو مشورہ دیا کہ سنا ہے کہ جہاں ابوا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی قبر ہے، تو ایسا کرو کہ ان کی قبر کو تلاش کرو اور ان کا جسم جو ہے وہ نکال کر ساتھ لے لو۔ اگر جنگ میں ہمارے کچھ افراد جو ہیں، جس طرح بدر میں ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ قیدی ہو گئے تھے، اگر اسی طرح اس موقع پر بھی مسلمانوں نے ہمارے لوگوں کو قید کر لیا تو ہم سونا چاندی فدیہ میں دینے کی بجائے جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو جو ہے وہ مسلمانوں کو دیتے جائیں گے اور اپنے قیدی چھڑاتے جائیں گے۔ جب یہ بات کی اس نے ابو سفیان کے ساتھ، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب اس بات کو شیئر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، سب نے اس رائے کو پسند کیا، لیکن جو عقل مند اور دانش مند لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ عرب میں ایک روایت ڈال جائے گی اور لوگ پھر تمہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ بنو بکر وغیرہ جو ہے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے مخالف ہے، اگر تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، ان کی قبر کو کھودا، ان کی لاش کو نکالا، ان کے جسم کو ساتھ لیا، تو پھر بنو بکر وغیرہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے بڑوں کی بھی قبریں کھودیں گے اور تمہارے مردوں کو بھی نکالیں گے اور ان کی بے حرمتی کریں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ لہٰذا اس چیز سے باز آؤ، ایسا معاملہ ہرگز نہیں کرنا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر کو بے حرمتی سے محفوظ فرما لیا۔ اب یہ لشکر آگے چلتا رہا، جیسے جیسے آگے بڑھتا آ رہا تھا ہر طرف اس کی خبریں پہنچ رہی تھیں کہ کفار مکہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ذو طوا کے مقام پر یہ لوگ پہنچے تو عمر بن سالم خزائی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان سے الگ ہو کر چپکے سے مدینہ منورہ پہنچا اور سارے حالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعۃ المبارک پر کہ جب لشکر کفار تیاری کر رہا تھا مکہ مکرمہ میں، جب یہ لشکر جمع ہو رہا تھا تو اس وقت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا جان ہیں، انہوں نے پیغام جو ہے وہ مدینہ منورہ میں سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا تھا، لیکن مزید لشکر کے بارے میں بتانے کے لیے عمر بن سالم خزائی جو ہے وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف چپکے سے آگے بڑھ گئے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور لشکر کا سارے حالات جو تھے وہ بیان فرما دیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے فضالہ کے دونوں بیٹوں انس اور مونس کو بھیجا مشرکین کی طرف۔ وادی عقیق میں ان لوگوں کا لشکر کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے واپس آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام حالات جو ہے وہ پیش کیے اور عرض کیا کہ وادی قرید جو ہے اس میں کفار نے اپنے گھوڑے اور دیگر مویشی مسلمانوں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے ہیں
اور حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان جانوروں نے وہاں پر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا، یعنی اتنی کثیر تعداد میں ان کے ساتھ جانور ہیں کہ وادی عقیق کے وادی ارین کے جو علاقہ ہے اس میں جو مسلمانوں کا کھیتیاں تھیں، جو ان کی وہ کھیت تھے، زرعی زمینیں تھیں، باغات تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے اجاڑ دیے، ختم کر دیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی سرگرمیوں اور ان کی جو لشکری طاقت تھی، قوت تھی، اس کا اندازہ لگانے کے لیے پھر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر واپس تفصیلی جو ان کی صورتحال تھی، جو کیفیت تھی لشکر کی، جو تعداد تھی، جو ان کے پاس اسلحہ وغیرہ تھا، وہ ساری ڈیٹیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تاکید فرمائی کہ اس کی تشہیر نہ کریں، ابھی اس کو خفیہ رکھیں۔ جب لشکر کفار بڑھتا چلا آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب بھی کوئی خطرہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، یہاں تک کہ اگر تیز ہوا بھی چلتی، آندھی بھی چلتی، بادل بھی اگر سخت قسم کے آ جاتے، طوفانی باد و بارہ آ جاتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کفار بڑھتا چلا آ رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تو انتظامات فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک وظیفہ بھی جاری تھا۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ وہ وظیفہ یہ تھا، اللہم بکا اجول و بکا اصول، اے اللہ میں تیری ہی قوت سے حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ پڑھ رہے تھے، اللہم بکا اجول و بکا اصول، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا، یہ ورد تھا۔ اب یہ کفار جو تھے، یہ 5 شوال کو مکہ مکرمہ سے چلے تھے اور 12 شوال کو بروز بدھ یہ مدینہ منورہ کے قریب وادی کنات میں پہنچے۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ 3 دن وہ وہاں پر ٹھہرے۔ جمعے کو پچھلے ٹائم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے عصر کے بعد، اور ہفتے والے دن جو ہے یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مقابلہ ہوا۔ یعنی 12 کو بدھ کو وہ پہنچے، 12، 13 اور 14 3 دن وہ وہاں پر ٹھہرے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، اور 15 شوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لشکروں کو اپنے سامنے کر دیا۔ جمعے کی رات جو تھی، جب پتہ چل گیا کہ اب لشکر کفار جو ہے وہ احد پہاڑ کے سامنے وادی کنات کے ایک کنارے پر جو ہے وہ خیمہ زن ہو چکا ہے، اور انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا ہے اور اپنی جنگی تیاریوں میں وہ مصروف ہیں، تو جمعے کی رات کو اوس اور خزرج کے نوجوان جو تھے وہ ساری رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کی اور مسجد نبوی کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے۔ ساری رات نوجوان جو ہے وہ سرکار کے پہرے کے لیے کھڑے رہے،
اور شہر کے تمام راستے جو تھے ان کی ناکہ بندی کر کے ان کو بند کر دیا گیا تھا، تاکہ کوئی کافر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی بستی پر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ کے دن احد جانے کا ارادہ فرمایا تھا، تو جو جمعے کی رات تھی، یہ جو گزشتہ رات گزر گئی ہے، جمعہ رات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہوتی ہے، شب ہوتی ہے، اس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گائے کو ذبح کیا گیا ہے، ایک گائے لائی گئی اور اسے ذبح کیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تلوار جو ہے اس کی دھار جو ہے اس پر دندانے پڑے ہیں، جس طرح داتری کو دندانے ہوتے ہیں، اس طرح سرکار نے فرمایا کہ میری تلوار کی دھار جو تھی اس پر دندانے پڑے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مضبوط زرہ ہے جس کے اندر میں نے اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے۔ جمعے کی صبح جو تھی اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، مشورے کے لیے بلایا سب کو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ دی ہے کہ جو گائے ذبح کی گئی ہے اس سے مراد میرے کچھ صحابہ ہیں جو احد کے مقام پر جنگ میں شہید ہو گئے، اس سے تعبیر یہ لی۔ اور جو تلوار پر دندانے پڑے تھے، اس کی دھار خراب ہوئی تھی، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مراد یہ لیا ہے کہ میری اہل بیت میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی شہادت کے مقام پر فائز فرمائے گا، شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے گا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مضبوط زرہ تھی جس میں نے اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اس سے مراد میرے نزدیک شہر مدینہ ہے، یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم شہر مدینہ میں رہ کر جنگ کریں، مدینہ کے اندر ہم جو ہے وہ مورچہ بند ہو جائیں، شہر کے اندر مورچہ بند ہو جائیں۔ عورتوں کو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا کہ اگر شہر میں رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین حاصل ہو جائے گی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں اور یہاں پر رہ کر دفاعی جنگ کریں، عورتوں اور بچوں کو محفوظ مقامات جو ہیں، قلعے جو ہیں ان کے اندر بند کر دیا جائے، بھیج دیا جائے، اور باقی افراد جو ہیں، مرد جو ہے، نوجوان جو ہے، وہ سارے مدینہ منورہ کے گھروں کی چھتوں میں یا گلیوں میں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو کفار باہر ٹھہرے رہے تو یہ ٹھہرنا ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ کتنے دن وہ باہر ٹھہر سکتے ہیں؟ کبھی تو آئیں گے نا حملہ کرنے کے لیے، یا واپس چلے جائیں گے ذلیل ہو کر، یا پھر وہ ہم پر حملہ کریں گے۔ اگر وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم مضبوط دفاعی پوزیشن میں ہوں گے اور مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں ہم ان کو جو ہے وہ روکیں گے اور ان کا قتل عام کریں گے۔ تو یہ دفاعی پوزیشن تھی کہ بعض صحابہ کرام جو تھے، بزرگ صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے اس مشورے کو بہت پسند فرمایا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی اسی رائے کی تائید کی اور اس نے کہا کہ یہ رائے بہت بہتر ہے۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ جو بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں باہر نکل کر جنگ کرنی چاہیے، تاکہ کل کو کفار جو ہے وہ ہمیں بزدلی کا تانا نہ دے سکے، یہ نہ کہیں کہ تم تو وہ ہو
جو بدر میں ہمارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن احد میں جب تم نے ہماری شان و شوکت دیکھی، ہمارے لشکر کو دیکھا، تو پھر تم ڈر کر جو ہے وہ دبک کر اپنے شہر میں بیٹھے رہے، اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے، تم بہت بڑے بہادر بنتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں یہ لوگ ہمیں بزدلی کا طعنہ نہ دیں۔ اب مشورہ تھا، ہر صحابی اپنی اپنی بات بیان کر رہا تھا۔ تو جب مشورہ کیا جاتا ہے تو پھر سب کی بات کو سنا جاتا ہے اور اس پر عمل کی کوشش کی جاتی ہے، تو اکثریت کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثریتی رائے جو تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے اور مشرکین کا مقابلہ کیا جائے، اسی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ترجیح دے دی۔ اب چند صحابہ کرام جنہوں نے بڑا ایمانی جذبات کا اظہار کیا، اپنے شوق شہادت کو پیش کیا، تو ان میں سے چند کی جو ہے وہ گزارشات جو تھی سرکار کی بارگاہ میں، وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول شیر خدا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی انزل علیک الکتاب لأطعم اليوم طعاما حتی اجالدهم بسیفی خارج المدینہ۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں مشرکین کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر جنگ نہ کر لوں۔ یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ پر کتاب لا ریب کو نازل فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میں مشرکین کے ساتھ باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ نہ کر لوں، اپنی تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہ کر لوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بھی روزہ رکھا ہوا تھا، دوسرے دن بھی حضرت سیدنا امیر حمزہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور اسی روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا امیر حمزہ کو شہادت سے سرفراز فرما دیا۔ بول چھوڑو کہ گونگے ہو تسی۔ اسی روزے کی کفیت میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سے سرفراز فرما دیا۔ پھر حضرت نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرمنا الجنت فوالذی نفسی بیدہ لأدخلنہا۔ حضرت نعمان بن مالک انصاری عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت نعمان بن مالک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کیجئے، میں ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمان تم جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنی احب اللہ تعالی ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہوں اور اللہ کے رسول کو بھی اپنا محبوب رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اے نعمان کیسے جنت میں داخل ہوگے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اس لیے میں جنت میں داخل ہوں گا کہ میں اللہ کو بھی محبوب رکھتا ہوں اور اس کے رسول کو بھی محبوب رکھتا ہوں۔ اب صرف ہماری طرح محبت کے دعوے نہیں کیے حضرت نعمان نے یا صحابہ کرام نے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں نماز قبول نہیں ہے ہمیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن عزت و حرمت کی بات جب آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت و نموز کی حفاظت کی بات جب ہے تو ہم پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، بڑے آرام سے اپنے گھروں میں دبکے رہتے ہیں کہ کہیں ہم پر کچھ لازم نہ ہو جائے، کوئی ہم پر بلا نہ پڑ جائے، کہیں ہمیں پولیس کے ڈنڈے نہ کھانے پڑ جائے، کہیں ہم جناب کہیں ہم پر پرچہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت نعمان بن مالک نے ہماری طرح دعویٰ نہیں کیا، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں جنت میں داخل ہوں گا کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، نہ صرف محبت کرتا ہوں، نہ صرف محبت کا دعویٰ کرتا ہوں بلکہ اس کی عملی تصویر بھی پیش کرتا ہوں، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتا ہوں۔ اور جب میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو میں میدان جنگ سے بھاگتا نہیں ہوں بلکہ کھڑے ہو کر ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں میں پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں ہوں بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ کہ میں ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوں گا کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں اور جنگ میں پیٹھ دکھا کر واپس بھاگتا بھی نہیں ہوں بلکہ کفار کا مقابلہ کر ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں اور ان کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا کہ میں جنت میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا اے نعمان جو تو نے اپنی بات کی ہے، جو تو نے دعویٰ کیا ہے محبت کا اور جو تو نے محبت کے دعوے پر دلیل پیش کی ہے، اے نعمان صدقتا، اے نعمان تو نے سچ کہا ہے، بالکل جیسے تو نے کہا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ اب مختلف صحابہ سرکار کی بارگاہ میں اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں۔ کچھ نوجوان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دشمن کے مقابلے میں جانے سے محروم نہ کیجیے، ہمیں شہادت سے محروم نہ کیجیے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم بدر میں تو شامل نہیں ہو سکے تھے لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم احد کے مقام پر کفار کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاموں کی فوج تیار کی ہے وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، چاہے جتنی بڑی طاقت آ جائے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعائیں کرتے رہے ہیں یا رسول اللہ کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم کفار کے مقابلے کے لیے نکل کر ان کے ساتھ نبرد آزما ہو، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ سے محروم نہ کیجیے بلکہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑھ چڑھ کر یوں عرض کر رہے ہوں گے، یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہوں گے، کیا نظر کرے آقا کیا چیز ہماری ہے، کیا نظر کرے آقا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے، یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ صحابہ بڑھ چڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جذبات ایمانی کا اظہار کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جان تو کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں 1000 جانیں بھی عطا فرماتا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی سوچ اور سمجھ کے ہم سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دیتے۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوں فیصلہ ہو گیا تمام احباب کا
تمام صحابہ نے جب مشورہ دیا کہ ہم باہر نکل کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو ترجیح دے دی، اپنا جو مشورہ تھا اس چھوڑ دیا، اور باقی صحابہ کرام نے جو مشورہ پیش کیا تھا نوجوانوں نے اور دیگر نے، اکثریت کی جو رائے تھی کہ جنگ باہر نکل کر کی جائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ترجیح دی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز، اور عصر کی نماز تک جو تھے وہ قریب کے جو محلے تھے، آبادیاں تھیں مدینہ منورہ کی، وہاں کے جو لوگ تھے مسلمان جو تھے وہ بھی اتنی دیر میں مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے، اور ان دونوں یاروں نے، وفا شعاروں نے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی لباس پہنایا۔ سبحان اللہ تو کیا چلے تو اسے انج میں عمر تے مقام تے جنگ لڑن واسطے چلے ہو، تو نہیں کہتے جنگ لڑن واسطے نکلو، تو صرف میں نے یہ کہ ذرا بولو تو صحیح، پتہ تو لگے کہ تسی بیٹھے ہیں وہ سننے واسطے آئے ہو، زندہ ہو، موجود ہو۔ تو ان دونوں وفا شعاروں نے کیا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی لباس پہنایا، زرہ مبارک سرکار کے جو ہے وہ پہنائے گی۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف پہنا، کمر بند باندھا، اور اپنی تلوار جو ہے وہ حمائل کی لٹکائی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ تیر کمان جو ہوتا ہے وہ بھی لیا ساتھ۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار ہو گئے تو اتنے میں جب سرکار اندر تیاری کر رہے تھے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت سعید بن معاذ اور حضرت اسید بن حدیر یہ آ گئے تیاری کر کے جنگ کی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام باہر کھڑے ہیں، لشکر جو ہے وہ جنگ کی تیاری میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کی جائے، اور تم لوگوں نے حضور کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کریں۔ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، اور اس وحی میں ہی ہمارے لیے بہتری تھی، لہذا تم نے حضور کو مجبور کر دیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کا کلی اختیار دے دو، جیسے سرکار چاہے ویسے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرو۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا حضرت سعید بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر نے، تو صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے زیادہ جوش اور جذبے کا اظہار کیا تھا کہ ہم باہر نکل کر جنگ کریں گے، تو انہیں تھوڑی سی ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنی رائے کو مسلط کیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اس کے ہم خلاف ہوئے، لہذا ہو سکتا ہے ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو گئی ہو، بے ادبی ہو گئی ہو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان جنگ ترتیب دے کر تیاری کر کے باہر نکلے، تو جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کی حالت میں دیکھا تو پھر اور زیادہ وہ پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جیسے آپ کی رائے ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ جنگ کے لیے نکلے، اگر آپ مدینہ منورہ کے اندر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ جواب کیا دیا؟ آج آپ کہتے ہیں لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جو ہر وعدہ کر کے مکر جائے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی قیامت تک کے تمام قائدین کو یہ بات بتلا دی، تمام لیڈروں کو یہ بات بتلا دی کہ لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جو ایک بار فیصلہ کر لے تو پھر اسی پر مرتے دم تک قائم رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اپنا سامان جنگ ترتیب دے کر باہر نکل آئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ حاضر ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار زیب تن کر لے، اپنے جسم پر جنگی ہتھیار جو ہے ان کو سجا لے، تو پھر اس کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے ہتھیاروں کو اتارے کہ جب تک اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔
لہذا اب امدو علی اسم اللہ تعالی ولکم النصر ما صبرتم، اب اللہ کا نام لے کر نکل پڑو، چل نکلو، باہر نکلو اللہ کا نام لے کر، جب تک تم صبر پر قائم رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ جب تک تم صبر کرو گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ اللہ